اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے، حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر پیر کے روز یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی تاکہ ہم سنیں، سمجھیں اور عملی جامہ پہنائیں اور رب کے محبوب بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روئے زمین پر اللہ کی تمام مخلوق میں جسے اللہ نے عزتوں کا تاج پہنایا، مصطفیٰ جان رحمت، اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایسی کامیابی عطا کی، ایسی کامرانی عطا کی، ایسے کامل انسان بنایا۔ جو حضور کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، اللہ اس سے بھی کامل بنا دیتا۔ اللہ نے یہ کاملیت حضور کو عطا فرمائی۔ کوئی دنیا کے اعتبار سے مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بنا لے، اللہ دنیا قدموں میں ڈال دیتا۔ آخرت کے اعتبار سے کوئی مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بنا لے، اللہ تعالیٰ آخرت کے درجات اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اور کوئی رب کے محبوب بننے کے لیے، اللہ کے محبوب بننے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے مصطفیٰ کو آئیڈیل بنا لے، اللہ بشارت سناتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جس اعتبار سے حضور کو آپ اپنا آئیڈیل بنائیں، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ حضور کی ذات کامل وہ ذات ہے جسے انسان نے جب سمجھا وہ انسان کامل ہو گئے۔ جنات سمجھے، جنات کامل ہو گئے۔ حیوانات سمجھے، اللہ نے حیوانات کو عزت عطا کی۔ جو کوئی حضور کو اپنا آئیڈیل بنایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتوں سے سرفراز فرمایا۔ ایسی عزتیں جو کبھی نہ ختم۔ اور آج کا بھولا بھالا مسلمان، آج کے مسلمان کو دیکھیں آپ، بھولا بھالا مسلمان، جینے کی صرف دو ہی وجہ نظر آتی ہے، ایک جھوٹی عزت کے لیے اور ایک ذلیل ہونے کے خوف سے بندہ جی رہا ہے، بس۔ کئی لوگ کیا کہیں گے، اس میں زندگی ختم ہو رہی ہے انسان۔ میں کچھ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس میں انسان اپنی زندگی ہلاکت کی طرف لے کر جائے۔ لوگ کہیں مجھے ذلیل نہ کر دیں، کوئی لوگ مجھے برا نہ کہہ دیں، حتیٰ کہ یہ حق بات کہنے سے ڈر رہا ہے آج مومن، سچ بات کہنے سے ڈر رہا ہے مومن، کیونکہ آج کا ماحول اتنا گھٹیا ماحول ہو چکا ہے، اتنا غلیظ ماحول ہو چکا ہے کہ آج حق بولنے والے کو ذلت دی جا رہی ہے۔ کیا یہ ہمیشہ کے لیے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔
یہ بات یاد رکھے، جس نے حق کہا وہ یقیناً وقتی طور پر اسے رسوا کیا گیا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لے کر آئے۔ کیوں آئے؟ کہنے کے لیے کہ اللہ ایک ہے۔ کسی نے مان لیا، کسی نے رسوا کر دیا، حتیٰ کہ قوم اتنی آگے بڑھی، اتنی آگے بڑھی کہ انبیاء اکرام کو قتل کر کر ان کے سالن بنا کر کھا گئی قوم۔ یہ اتنی گھٹیا قومیں پیدا ہوئی، اور ایک ایسی قوم بھی پیدا ہوئی، وہی قوم میں، وہی لوگوں میں 2 گروہ ہو گئے، ایک صحابہ بن گئے اور ایک ذلیل و خوار ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ستایا نہیں گیا؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر ایسے نظر نہیں آ رہا تھا کہ لوگ رسوا کر رہے ہیں؟ کفار مکہ جنہوں نے 40 سال مصطفیٰ کو دیکھا، کیسی شخصیت ہے، کیا ہستی ہے، کتنے کامل انسان ہے، دیکھا 40 سال کے بعد بھی جھٹلا دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس اعتبار سے اذیت نہیں دی کفار مکہ نے؟ ہم نے کئی پروگرام میں بتایا، کوئی اذیت کا ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا جو لوگوں نے مصطفیٰ پر نہیں آزمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر رسوا کرے، شرمندہ کرے، ذات کے اعتبار سے بھی آپ کو پریشان کرے، اولاد کے اعتبار سے پریشان کرے، ازواج کے اعتبار سے پریشان کرے، صحابہ کے اعتبار سے پریشان کرے، حضور پاک کی اولاد کے اعتبار سے پریشان کرے، بھوک کے اعتبار سے پریشان کرے، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہنیت کو لوگوں کے سامنے غلط پیش کرنے کی سازشیں کیے، ناکام۔ وہ لوگ کیے جنہوں نے 40 سال حضور کو صادق اور امین کہا، سچے اور امانت دار کہا۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ مصطفیٰ کے قول کو یاد رکھے جو عزت کی طلب میں زندگی گزار رہا ہے، آج ذلیل ہونے کے خوف سے جو زندگی گزار رہا ہے، حضور کے اس قول کو یاد رکھے۔ میں نے بتایا آپ کو کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئی ہے، انبیاء اکرام کو اذیتیں دی گئی ہے۔ ہر وہ شخص جو حق کہا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش پیش کی۔ آزمائش اور عذاب میں فرق سمجھ لے پہلے۔ مولا کائنات شیر خدا باب العلم سے پوچھا گیا، اے حضرت علی بتاؤ، جو اللہ کے طرف سے مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، یہ پتا کیسے چلے کہ آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھو جب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی غم زدہ کام آپ کی طرف پیش ہو جائیں، تو آپ یہ دیکھو کہ آپ اللہ کی طرف جا رہے ہو یا اللہ سے دور جا رہے ہو۔ جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، مال کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، دوست کے اعتبار سے، بھائیوں کے اعتبار سے، بہنوں کے اعتبار سے، جب کوئی آزمائے، پریشانی تمہیں نظر آئے، جب تمہیں پریشانی نظر آئے، دیکھو اللہ کی طرف جا رہے ہو یا اللہ سے دور جا رہے ہو۔ اگر اللہ کی طرف جا رہے ہو تو یہ آزمائش ہے، اور اللہ سے اگر دور جا رہے تو یہ اللہ کا عذاب۔ بس یہ سمجھ جائیں، عذاب اور آزمائش میں فرق یہ ہے، آزمائش سے اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، عذاب سے اللہ کی طرف سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے رب کا۔ اور جتنی آزمائشیں ہیں انبیاء اکرام کی، انہوں نے کس کو مس نہیں ہوئی، وہ آزمائش تھی ان کا قدم کبھی نہیں لڑکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کو آتی ہے، اور ان سب میں بھی مجھے سب سے زیادہ آزمایا گیا۔ اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی، مجھ پر جو مصیبت، تکلیف، رنج آیا ہے، اگر وہ دن پہ ڈال دوں تو رات میں تبدیل ہو جائے، اتنا اللہ نے مجھے آزمایا۔ تو یہ زندگی سمجھے آپ۔ اب جو عزت کی طلب ہے اور ذلت کا جو خوف ہے، حضور نے ارشاد فرمایا،
تم اگر کسی کو وہاں ذلیل کرو جہاں اس کی عزت بنے ہوئی ہو تو اللہ تمہیں وہاں ذلیل کرے گا جہاں تمہاری عزت بنے ہوئی. اب دیکھیں 53 سالہ کفار مکہ کا برتاؤ دیکھیں حضور پاک 13 سال اعلان نبوت کے ساتھ کس طریقے سے رنج نہیں دیا. حضور پاک کو اذیتیں دی, تکلیف دی گئی ہے. ارے ان لوگوں نے جنہوں نے صادق اور امین کہا ان کے سامنے کفار مکہ نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے. اللہ اکبر. آج ایک عقل مند کو سب سے بڑی گالی کی اسے پاگل کہہ دو, اور یہ بدبختوں نے مصطفیٰ کو پاگل کہا. اور یہ مصطفیٰ وہ ہے جسے عقل کو بھی عقل جس سے ملی وہ مصطفیٰ کا در. ہر اذیتیں دی, حتیٰ کہ آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ شہر مکہ چھوڑ کر مدینے آئیں. آپ مدینے آئیں, کتنا تکلیف دی آپ نے سنا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایسا لایا مصطفیٰ پر, فتح مکہ ہے. حضور کو ذلیل و خوار کرنے کی کوششیں کی ہے بدبختوں نے, تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو فتح مکہ دے کر انہی کے شہر میں انہیں اللہ نے ذلیل کر دیا. تو یہ بات یاد رکھیں, آپ حق پر ہے, آزمائش ہوگی, مگر جو آپ کو ذلیل و خوار کرے اللہ تعالیٰ انہیں وہی ذلیل و خوار کرے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کوئی ذلیل کرے نہ اور وہ عزت کی زندگی گزارے, ہو ہی نہیں سکتا. کوئی آپ کے ڈپریشن کا وجہ بنے اور وہ سکون کی زندگی گزارے, ہو ہی نہیں سکتا. کوئی آپ کے دل کے درد کی وجہ بنے اور دل کا سکون پائے, ہو ہی نہیں سکتا. آپ کسی کو محفل میں ذلیل کرو گے, اگر وہ شخص خاموش ہو گیا تو یہ بات یاد رکھو وہی محفل ہوگی, وہی لوگ ہوں گے اور اللہ آپ کو ذلیل کر دے گا وہاں پر. حضور نے بتا دیا طائف لوگوں نے کیا برتاؤ نے کیا, گردنیں جھکا کر ٹھہرے. بعد میں آ کر گردنیں جھکا کر ٹھہرے دربار مصطفیٰ. جو آپ حضور کے طریقے کو دیکھ لیں, آپ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے, تو آپ بے فکر رہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, اے عباس, میں جو کہہ رہا ہوں اسے اپنے دل کی ذہن کی تختیوں پر آپ بٹھا لیں. حضور نے ارشاد فرمایا, اے عباس, ساری دنیا مل کر تمہیں اتنی عزت دے گی جتنی اللہ نے مقدر میں لکھ دیا, اور ساری دنیا مل کر تمہیں اتنی ہی ذلیل کر سکے گی جتنی اللہ نے لکھ دیا ہے. تو پتہ یہ چلا ہے عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں, ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں. عزت طریقہ مصطفیٰ میں رکھ دیا, ذلت طریقہ مصطفیٰ کی دوری میں اللہ نے رکھ دیا. اب آپ کا اختیار ہے کہ آپ عزتیں پانا چاہتے ہو یا ذلیل و خوار ہونا چاہتے. جو مانگو گے وہی ملے گا, جس کی طلب رکھو گے وہی ملے گا, جو کرو گے پلٹ کر آئے گا. یہ بات یاد رکھے, اس لیے لوگوں کی عزت کا سبب بنے, ذلیل و خوار ہونے کا سبب نہ بنے. جبریل علیہ السلام سے جب اللہ نے پوچھا, ہے جبریل بتاؤ, اگر میں تمہیں انسان بناتا اور تمہیں راضی کرنے کے لیے زمین پر بھیج دیتا تو بتاؤ تم مجھے کیسے راضی کرتے؟ تو اس میں جبریل علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی, اے اللہ, میں لوگوں کے عیب چھپاؤں گا. یہ اختیار کرے, لوگوں کے عیب اچھالنا بند کرے, لوگوں کے عیب ٹٹولنا بند کرے, مکھی نہ بنے جو سارے اچھے جسم کو چھوڑ کر جا کر زخم پر بیٹھتی ہے, وہ بیماری والی مکھی نہ بنے. آپ شہد کی مکھی بنے. آپ اپنی زندگی داؤ پر لگاتی ہے مگر آپ کو میٹھا عطا کر دیتی ہے. مکھی نہ بنے, لوگوں کے عیب تلاش کرنا چھوڑے, لوگوں کے عیب پہ پردہ ڈالنا چھوڑے. حضور نے ارشاد فرمایا, جو بندہ ہو کر بندے کے عیب چھپاتا ہے, کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے عیب چھپا دے گا. لوگوں کے سامنے ایسے پیش کرے گا جیسے عزتیں اسی کے ہے. تو خدا را عزت دینا سیکھے. لوگوں کو ذلیل کریں گے, یہ بات یاد رکھے, جس اعتبار سے آپ تکلیف دیں گے,
مثال لے لیجیے آج کے معاشرے کی، کیا آج قتل عام نہیں ہو گیا ہے؟ آج ایک راڈی کسی کا قتل کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں شہر کا بڑا ہوں، اللہ اس کے باپ کو پیدا کر دیتا ہے، وہ اس کا قتل کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک انسانیت کے لیے ایک مثال ہے، دیکھ لے، جو کریں گے وہ پائیں گے۔ دل کا سکون بن جائے کسی کا، کچھ ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون والی زندگی، سکون والی نیند عطا کرے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت آج سکون ہے، اور وہ صرف لوگوں کو عزت دینے سے ملے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تو محسوس کرائے گا کہ آپ بے فکر ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ڈپریشن والی زندگی دے دے گا، سکون چھین لے گا آپ کا اللہ تعالیٰ۔ آپ کسی کی کوئی تکلیف کی وجہ بن جائیں، اللہ تعالیٰ وہ تکلیف پہنچانے والے کو پیدا کر دے گا آپ کے لیے۔ یہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔